السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، آج ہم جو ہے وہ رویین میں باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج بیٹا ہم اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ کہتے کسے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو بیٹا 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو کہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بیٹا یہ جگہ کا نام ہے، تو حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا کہ ان میں جنگ ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی۔ تو اس مقام پر حدیبیہ کے مقام پر پھر کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو صلح کا پھر معاہدہ ہوا، وہ جو ہے معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اسی لیے اس صلح کو حدیبیہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلح کا جو معاہدہ تھا یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، تو پھر اسی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو بیٹا اب اس کا پس منظر جانتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں اور کفار کو جو ہے وہ یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت پڑی، کس وجہ سے مسلمان اور کفار جو ہے وہ اس معاہدہ کرنے کی طرف آئے اور کیوں انہوں نے معاہدہ کیا۔ تو جب مسلمان جو ہے وہ جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا بیٹا ہجرت نبوی کا واقعہ کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے، کس وجہ سے کہ مکہ میں کفار نے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ رنجشیں دینا شروع کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمان جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہو، تو انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ اللہ کے حکم سے آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اس سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور تو وہ کعبۃ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا کعبہ شریف، اس کی زیارت کو وہ نہ جا سکے تھے، اور ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، وہاں جا کر عمرہ جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے ان کے دل بہت زیادہ بے قرار تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا چاہتے تھے، بہت زیادہ بے صبری کے عالم میں تھے کہ ان کا بہت شدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ واپس مکہ مکرمہ جائیں اور طواف کعبہ کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے آئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی کچھ ایسا تھا، وہ بھی بیٹا دل و جان سے مکہ مکرمہ جو ہے وہاں پر جانا چاہتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے تھے، کعبۃ اللہ کو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس کا ارادہ وہ کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں آپ یعنی کہ ہجری کے بیٹا 6ویں سال، ہجری وہی کہتے ہیں نا ہجری سال، یہ تب سے سن شروع ہوا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو 6 ہجری جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا، ان کو اس بارے میں فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے اس بات کو سن کر، ان کو بہت زیادہ تسکین ملی، کیونکہ انہیں لگا کہ اگر یہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا ہے تو انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی اشارہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عمرہ کے لیے جائیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک غیبی اشارہ سمجھا، اللہ کی طرف سے اس کو حکم سمجھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سفر مکہ کی طرف جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔
وہ سفر مکہ جو ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ مکہ کی طرف جانے کے لیے انہوں نے سفر کا آغاز جو ہے وہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کہتے ہیں ارد گرد، مدینہ منورہ کے جو ارد گرد قبیلے تھے، ارد گرد کے لوگ، مسلمانوں کی جو آبادیاں تھیں، مسلمان جو آباد تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد، ان میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ بھی زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس خواب، جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے صحابہ کرام کے اس خواب کے بارے میں بتایا، تو وہ صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے اس کو غیبی اشارہ سمجھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے جو گرد و نواح تھے، ارد گرد کے جو مسلمان آبادیاں تھیں، ان میں یہ اعلان کروا دیا، ان کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ بھی زیارت بیت اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے اس کی تیاری کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی القعدہ جو ہے، یہ ذی القعدہ جو مہینہ ہے اسلامی منتھ، اس کی یکم ڈیٹ تھی اور 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت آپ نے عمرہ کے ارادہ سے، کہ عمرہ کرنے کی نیت سے یا عمرہ کرنے کے ارادہ سے آپ نے کیا کیا کہ 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ کس نیت سے؟ عمرہ کرنے کی نیت سے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا خالصتاً جو ارادہ تھا، وہ جو چاہتے تھے وہ کیا تھا کہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، بالکل ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں جا کر کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ مسلمانوں یا کفار مکہ کے درمیان کوئی بھی کلیش ہو، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو۔ ان کا صرف لڑنے کا نہیں، نہ تو ان کا جنگ کرنے کا ارادہ تھا، نہ لڑنے کا، ان کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلح نہ ہو۔ مسلح کہتے ہیں بیٹا اسلحہ ہونا کسی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لے کے جائے گا، کوئی بھی مسلح شخص جو ہے وہ نہ ہو، اور صرف جو ہے وہ ایک تلوار ساتھ لے کر جانی ہے، اور وہ بھی نیام میں ہو۔ نیام بیٹا کہتے ہیں تلوار کے کور کو، جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے، اسے نیام کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی زیادہ ہتھیار جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی شخص نہ لے کر جائے، مسلح نہ ہو، صرف ایک جو ہے وہ تلوار اپنے ساتھ رکھی جائے، اور وہ بھی نیام کے اندر تلواریں جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا کہ قربانی کے کچھ جانور بھی اپنے ساتھ رکھ لیے، کیونکہ جو ہے وہ وہاں جا کر قربانی کرنا چاہتے تھے، احرام باندھا اور کیا کیا کہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر، معروف کہتے ہیں جو بہت زیادہ آنے جانے کے لیے اکثر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، معروف راستے، بہت مشہور راستے تھے جو اکثر مسلمان یا دوسرے ممالک، دوسرے جو عرب کے لوگ ہیں وہ جس راستے کو زیادہ جو ہے وہ آنے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، معروف راستے کہتے ہیں بہت زیادہ جانے پہچانے راستے جو بہت زیادہ سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو، یہ جو بہت معروف راستے ہیں ان سے ہٹ کر انجان جو راستے ہوتے ہیں کہ جن پر زیادہ رش نہ ہو، جن کو زیادہ لوگ نہ جانتے ہو، ان راستوں سے مکہ مکرمہ جو ہے وہاں سے ایک منزل جو ہے اس سے ادھر سے جانے کا ارادہ کیا، اور وہاں سے وہ ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً ایک منزل کے کچھ گز کے فاصلے پر جو ہے وہ حدیبیہ کا مقام موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے کچھ دور ایک منزل کے فاصلے پر جو ہے وہ حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جا پہنچے۔ مگر قریش مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ وہ ہم مکہ میں جو ہے وہ کسی کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔
پھر آگے کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ ہے ان کی مکہ مکرمہ روانگی، تو قریش مکہ کی سرکشی اور ان کی ہٹ درمی دیکھ کر، سرکشی کہتے ہیں بغاوت، یعنی کہ بہت زیادہ سرکش ہو گئے، بہت بغاوت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، تو ان کی اس سرکشی کو دیکھ کر ان کی ہٹ درمی کہتے ہیں زیادتی، بہت زیادہ زیادتی کرنا یا بہت ڈھیٹ پن جو ہے، وہ بہت ڈھیٹ پن جو ہے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنی دور سے صرف اور صرف جنگ کی نیت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ آئے ہیں، بہت ہٹ درمی، بہت ڈھیٹ پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ تو قریش کی جو ہٹ درمی ہے یا ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ بیٹا سفیر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، بات کرنے والے کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر یعنی کہ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے، اپنی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا، تاکہ کیا ہو کہ وہ مکہ والوں کو، مکہ کے جو کفار ہیں ان کو سمجھائیں کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف ان کا ارادہ جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، وہ صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں، جنگ کا ارادہ ان کا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے آپ کا پیغام لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں پر 3 دن گزارے، وہاں پر 3 دن رہے، اور 3 دن تک جو ہے وہ انہیں سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھنے سے یا اس بات کو ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اس بات کو کسی صورت بھی وہ جو ہے وہ ماننے کے لیے نہیں جو ہے وہ راضی ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 دن کے لیے گئے تھے نا، 3 دن ہو گئے تھے ان کو گئے ہوئے حضرت عثمان کو، تو اس عرصہ میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، ان کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ایک افواہ جو ہے وہ پھیل گئی۔ کیا افواہ پھیلی کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، یعنی کہ یہ صرف افواہ تھی، حضرت عثمان جو ہے وہ صحیح سلامت تھے، وہ وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے، کفار کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وجہ سے 3 دن کا ٹائم جو ہے وہ لگ گیا۔ تو اسی دوران کسی نے افواہ یہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان جو ہے ان کو نعوذ باللہ انہوں نے شہید کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی بیٹا، آج کا ہم لیسن ایسا کرتے ہیں کہ اتنا ہی ہم لیسن رکھتے ہیں، اتنا ہی آپ لوگوں نے بیٹا اس کے حالات و واقعات، پس منظر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی، یہاں تک ہی آپ لوگوں نے ٹاپک جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور اسے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہ رہے۔ کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آئی بیٹا تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، آپ نے کچھ بھی اس میں سے چھوڑنا نہیں ہے، جس چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح، جو سمجھ نہیں آئی آپ مجھے دوبارہ بتا سکتے ہیں، میں دوبارہ سمجھا دوں گی، لیکن بیٹا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ باقی پڑھیں گے کہ بیعت رضوان اس موقع پر کیا ہوا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس کے مشقی سوالات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے، آج آپ نے اتنا ہی لیسن یاد کرنا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔